پھر اللہ کے نبی اسی طرح تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ آپ اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں علی اس کا نام کیا رکھا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا نام حرب نہیں بلکہ یہ حسین ہے۔ اس طرح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صاحبزادوں کے نام بھی خود رکھے، اور جب یہ پیدا ہوئے تو اپنے پیارے صاحبزادوں کو گھٹی بھی خود ڈالی۔ ام فضل رضی اللہ عنہا انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ کٹ کے ان کی گود میں آ چکا ہے۔ وہ ہانپتی کانپتی پریشان حال اللہ کے نبی کے دربار میں آتی ہیں، ہر قسم کے اسلامی شرعی مسائل و بیانات کے لیے اسلامک زری آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدا شباب اہل الجنت حسن والحسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کھڑے ہیں با ادب 14 طبق سادات کے آگے، میرے الفاظ گنگے ہیں میرے جذبات کے آگے، انہی کو سونپی جائے گی قیادت سب جوانوں کی، وہی ہوں گے قیامت میں اس بارات کے آگے۔ میں حسین ابن علی کا تذکرہ کروں انجم کس زبان سے، میری ذات بے معنی ہے اس ذات کے آگے۔ 10 محرم الحرام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، جنت کے پھول، جن کی شہادت کی گواہی دے رہی ہے آج بھی کربلا کی دھول، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت باسعادت ہے۔ اس بات میں کوئی ایسی بات پوشیدہ نہیں کہ آپ کی شہادت ہماری زندگیوں کے لیے بھی زندگی ہے، لیکن آپ کی شہادت سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کی جو زندگی ہے، آپ کے فضائل و مناقب، آپ کی سیرت و کردار، آپ کا علم و عمل، آپ کا جمال و کمال، آپ کا تفقع، آپ کی عبادت، ریاضت، سخاوت، شجاعت، آپ کی بہادری اور دلیری، آپ کی جود و سخاوت، آپ کی ہمدردی، آپ کا اخوت، آپ کا بھائی چارہ، اور آپ کی خشیت و للہیت، آپ کی محبت خداوندی، اور آپ کا متبع سنت ہونا، اس کے اندر بھی ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں موجود ہیں۔ لیکن ہم عموماً ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم آپ رضی اللہ عنہ کی صرف اور صرف شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آپ کی اعلیٰ اوصاف اور عمدہ اخلاق والی زندگی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس سے تو صاف بات یہی سمجھ آتی ہے کہ ہم صرف حسینیت کو بیان کرنا جانتے ہیں، حسینیت کو اپنانا نہیں چاہتے، حالانکہ حسینیت کو بیان کرنا بھی عبادت ہے، حسینیت کو اپنانا بھی عبادت ہے، اور اصل تو یہی ہے کہ حسینیت بیان بھی کی جائے، حسینیت کو اپنایا بھی جائے، اسی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی نجات ہے۔
تو آج کی اس مختصر سی گفتگو کے اندر آپ حضرات کے سامنے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت بسعادت کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ابھی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، باغ نبوت کی ولادت سے پہلے ہی ان کی ولادت کی خوشخبری ام فضل کی خواب میں آ گئی۔ ام فضل حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ام فضل رضی اللہ عنہا، انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ کٹ کے ان کی گود میں آ چکا ہے۔ وہ ہانپتی کانپتی پریشان حال اللہ کے نبی کے دربار میں آتی ہیں اور آ کر یہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ کٹ چکا ہے اور وہ میری گود میں آ چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پریشان ہونے والی بات نہیں اے ام فضل، یہ تو خوشخبری ہے، رب تعالیٰ کی ذات میری سب سے پیاری لاڈلی اور سب سے چھوٹی چوتھی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا، اور سب سے پہلے وہ تیری گود میں آئے گی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کو تو اپنا دودھ پلائے گی۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب حضرت حسن و حسین کی پیدائش ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا ہے، آپ اپنے بیٹوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر ام فضل کو عطا کرتے ہیں، وہ دودھ پلاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بتا ام فضل، کیا جو خواب تو نے دیکھا تھا اس کی تعبیر پوری ہو گئی یا کہ نہیں؟ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے ہاں پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی، تو اس وقت میں نے ان کا نام حرب رکھا، اور میں نے جب نام حرب رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، آپ ہمارے گھر میں تشریف لائے، فرمانے لگے کہ میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، کہاں ہے میرا بیٹا؟ ہم نے اپنا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا، آپ نے بیٹے کو اٹھایا، پیار کیا، پوچھا بتاؤ علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ہم نے بتایا، یا رسول اللہ اس کا نام ہم نے رکھا ہے حرب۔ آپ نے فرمایا یہ حرب نہیں ہے بلکہ یہ حسن ہے۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب آپ کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، پھر حضرت علی اس کا نام حرب رکھتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی اسی طرح تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ آپ اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں علی اس کا نام کیا رکھا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا نام حرب نہیں بلکہ یہ حسین ہے۔ پھر جب تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، پھر اسی طرح آپ تشریف لاتے ہیں، پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، اور آپ کو بیٹا دکھایا جاتا ہے۔ آپ پیار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا کہ اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ حرب نہیں بلکہ محسن ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنے ان تینوں بیٹوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادوں کے ناموں پر رکھتا ہوں، یعنی کہ شبر، شبیر، مشبر۔ حسن، حسین، محسن، اور ساتھ ہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صاحبزادوں کے دوسرے نام بھی رکھ دیے، شبر، شبیر، مشبر۔ اس طرح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صاحبزادوں کے نام بھی خود رکھے، اور جب یہ پیدا ہوئے تو اپنے پیارے صاحبزادوں کو گھٹی بھی خود ڈالی،
اور 7ویں دن اپنے پیارے صاحبزادوں کا سروں کے بال اتارے اور بالوں کے بقدر جتنا چاندی بنتی تھی اس کو صدقہ بھی کیا، اور اسی طرح 7ویں دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کا عقیقہ بھی کیا۔ تو یہی سنت طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی اگر اولاد پیدا ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو نیک و صالح اولاد سے نوازے، تو 7ویں دن اپنے بچوں کے سر کے بال بھی اتارے جائیں، 7ویں دن ہی نام بھی رکھا جائے، 7ویں دن ہی اس کا عقیقہ بھی کیا جائے۔ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان پیارے صاحبزادوں کی تربیت کس طرح کی، اس عنوان پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔